السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فما شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ باتیں بتائی گئی تھی ابھی تک کہ اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور رمضان سے یہ دونوں رکن کا کتنا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے رکن کی، کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق، ایمان بھی ویسے ہی بودا اور کمزور ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا۔ تو آئیے رمضان مبارک ہمارے لیے بہترین موقع ہے اپنے ایمان کو علم کے طور پر علم کے ساتھ بڑھائے۔ سنا سنی یا دیکھا دیکھی ایسے عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں تو فائدہ ہے، ان کی اگر آپ سنتے ہیں تو بالکل صحیح بات نہیں ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ صحیح سورس تک آنا پڑے گا۔ اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور تیسرا ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا، السلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1575 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت پر صحف ابراہیم اور تورات نازل ہوئی اس وقت پر رمضان مبارک کا پہلا دہا چل رہا تھا۔ زبور اور انجیل جب نازل ہوئی اس وقت پر رمضان مبارک کا دوسرا دہا چل رہا تھا۔ جس وقت پر تیسرا دہا چل رہا تھا اس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا، یعنی کہ ہر زمانے میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتارنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کون سے مہینے کا انتخاب کیا؟ رمضان المبارک کا۔ سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اور رمضان المبارک میں بھی کب ہوا وہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ قدر سورہ نمبر 97 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر یعنی تقدیر والی رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ بات ہمارے پاس واضح ہو گئی کہ رمضان المبارک کا ایمان کے ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید، صحیح احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آسمان سے 2 چیزیں نازل ہوئی، قرآن مجید اور صحیح احادیث۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کے آیت نمبر 16، 17، 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ حرکت میں مت لائیے اپنی زبان کو جلدی جلدی کرتے ہوئے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن مجید کو جمع کرنا، اس قرآن مجید کو پڑھوا دینا، یہ سب ذمہ داری ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پڑھانے کی اور جمع کرنے کی ذمہ داری کون لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں تو بس آپ کا کام ہے قرآن کو فالو کرنا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر۔ اس کا مطلب اللہ نے آسمان سے 2 چیزیں اتاری ہے، قرآن اور اس کا بیان، یعنی کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن مجید صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے صرف کلام نہیں اترنے والا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریح بھی دینے والے ہیں، اس کی تفسیر بھی دینے والے ہیں، بیان بھی دینے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں تفسیر ملتی ہے، ایک تو وہ تفسیر ہے جو تفسیر قولی ہے، ایک وہ تفسیر ہے جو تفسیر عملی ہے، تیسرا ہے وہ جو تفسیر اخلاقی ہے۔ تفسیر قولی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ نام نمبر 6 کا آیت نمبر 82 کے اس تفسیر میں کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یہ قولی ہوا۔ عملی کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اب نماز کیسے قائم کرنا ہے؟ قرآن مجید نے ہم کو حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو نماز پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لیا کرو، اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ تو گویا کہ قرآن میں جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں تشریح، صلاح کیسے پڑھیں گے، اب صلاح رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، نماز سے پہلے وضو کا خیال، قبلے کا خیال، طہارت کا خیال۔ صحیح بخاری آپ پڑھ کر دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے صحیح بخاری شروع کی، کیونکہ آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس وحی سے کیا ملنے والا ہے؟ علم۔ علم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان۔ ایمان اور علم، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی، کتاب الایمان اور کتاب العلم، اور اس کے بعد وضو کا ذکر ہے۔ جب آدمی کے پاس علم آئے گا، ایمان آئے گا، عقیدہ رہے گا، صحیح طور پہ معلومات رہیں گی، تو تب جا کے اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ تو وضو اور نماز سے پہلے وحی، علم اور ایمان، تینوں ابواب بڑے اہم ہیں اپنی جگہ پر، اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں فوراً نماز کیسا پڑھنا نہیں بتلا رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کھول کر پڑھیے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کپڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کپڑے صاف ہونا ضروری ہے، جگہ کا ذکر کر رہے ہیں، جگہ صاف ہونا ضروری ہے، قبلے کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ قبلہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے ٹائم کی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم آئے بغیر پڑھ لیں گے تو نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی ایک مصلی کے لیے کہاں نماز پڑھنا اور کہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، کب پڑھنا اور کب نہیں پڑھنا ہے، اور مسجدوں کا ذکر کر رہے ہیں کہاں جا کر پڑھی جاتی ہے، تو پھر مسجدیں کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مواقیت الصلاح کا جب ذکر آ رہا ہے تو وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی اہمیت، نماز چھوڑنے اور ضائع کرنے کے نقصان، اس کے بعد پھر نمازوں کا، ظہر کا ٹائم، عصر کا، مغرب کا، عشاء، فجر، ہر ایک کے ٹائمنگ کے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل میں جا رہے ہیں۔ پھر اس کا نماز کا طریقہ، یعنی یہ سارے جو آپ کو احادیث، آپ کو صرف صلاح کے احادیث، اگر آپ یہاں سے لے کر صلاح، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج، پھر اس کے بعد صوم، یہ سارے اگر آپ جمع کریں گے تو لگ بھگ آپ کو 1000 سے 2000 احادیث کے اندر مل جائیں گے۔ صرف اقیم الصلاح، نماز قائم کرو کہا جا رہا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وہ نماز قائم کرنے کے لیے جو احادیث بیان کی ہے، یا آپ نے کہا، یا آپ نے کر کے بتلایا، یا آپ کی حاضری میں آپ نے جو اقرار دیا، ان سب کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیثیں جمع کی ہے نا، مطلب کیا ہے؟ یہ سب تشریح ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی عملی تشریح ہے۔ صلاح، اقیم الصلاح، اس کی تشریح صحیح بخاری میں آپ پڑھ لیجئے، صحیح مسلم میں، دیگر صحیح احادیث کے اندر۔ اتم الصیام، اب روزہ کیسے رکھنا ہے، حدیث نمبر 1800 سے لے کر 2350 تک صرف روزے کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَّا، حج اور عمرہ کرو۔ اب کیسے کرنا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ابواب ابواب ابواب، اس سب چیزوں پر، اس کو کہتے ہیں عملی تفسیر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کر کے ڈیمو دے کے بتلایا کہ یہ قرآن مجید کی فلاں آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ سارا پروسیس پڑھنا پڑے گا جو حدیث کی کتاب ہو، اس کو کہتے ہیں عملی تفسیر۔ قرآن مجید میں آیا غیبت مت کرو، قرآن مجید میں آیا حسد مت کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں حسد کا مطلب کیا ہے، غیبت کا مطلب کیا ہے، کہاں پر غیبت جائز ہے، کہاں پر غیبت جائز نہیں ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، غصے کے نقصانات کیا ہے، ڈیٹیل میں آپ کے اخلاق عملی طور پہ بتاتے ہیں، قولی طور پر بتلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قولی تفسیر، عملی تفسیر۔ اور اخلاق، التخلق باخلاق القرآن، قرآن مجید کے جو اخلاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق اپنائے، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ تو قرآن مجید صرف نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی تفسیر بھی نازل ہوئی۔ یہ دونوں کو جب ہم لیتے ہیں، قرآن مجید متن ہے اور احادیث اس کی شرح ہے، یہ دونوں کو لیتے ہیں تو تب جا کر قرآن مجید کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان المبارک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی ان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کا تو بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی
لوح محفوظ سے جو آسمان پر قرآن میں نازل کیا گیا وہ بھی رمضان مبارک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ بھی رمضان مبارک میں ہے، اور جس وقت پر آخری سال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام وفات، کہ اس وقت پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں سنتے۔ کتنا گہرا تعلق ہے رمضان مبارک کا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید جب اتارا گیا کتنا اہتمام کے ساتھ اتارا گیا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ جن کے اندر، کہ جن آ کر کہہ رہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے آسمانوں میں جنوں کے ٹھکانے تھے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سارے جنوں کے ٹھکانوں کو صاف کر دیا، کیونکہ جن وہاں پر اس لیے بیٹھتے تھے، کاروبار چلاتے تھے باقاعدہ، نیچے کے جنوں کا اوپر کے جنوں سے تعلق ہوتا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو جو پاس کر رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ باتیں چرانے کی کوشش کرتے تھے اور لا کر کاہن کو بتاتے تھے۔ اب یہ پورا گیم، یہ پورا ان کا بنا جو کاروبار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، آسمانوں میں سارے ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر کتنا اہتمام کیا گیا کہ آسمان میں کسی بھی قسم کا ڈسٹربنس نہ رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، صادق ہے، جن کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والے ہیں وہ۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نازک فرشتے نہیں ہیں، بڑے قوت والے فرشتے ہیں، امانت دار ہیں۔ ایسے جنریشن کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سب یاد کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہر سال تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، قیام اللیل میں پڑھا جا رہا ہے، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ حفاظت کے کتنے انتظامات ہیں، یعنی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کوئی ضم سورہ بھی الحمدللہ مستحب کے طور پر، اور اسی طریقے سے تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، نفل نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام تہجد پڑھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ایسے بڑے بڑے سورے پڑھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن مجید کے حفاظت کی کتنی شکلوں میں حفاظت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سنتے ہیں، صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کا مدارسہ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ جب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو اس حدیث شریف سے پتہ چل رہا ہے جو ڈیٹیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن کے باب میں جو احادیث کیسے جمع ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ ڈیٹیل میں جو احادیث بیان کی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک جملہ ملے گا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنت تکتب الوحی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، لہذا اب تم ہی یہ سارا نظام ہینڈل کرو، اور مصحف صدیقی تیار کیا گیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتبین وحی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ باب بھی مانا، بابو کاتبین نبی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کاتبین وحی لکھنے والے جو کاتب ہوتے تھے ان کی تعداد بھی باقاعدہ ذکر کی ہے۔ یہ سب اہتمام ہے، صحابہ یاد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے مصحف ہے، اپنے اپنے حساب سے لکھ کر رکھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں جمع کروا رہے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، انہوں نے اس کے کئی نسخے بنا کر الگ الگ جگہوں پر بھیج دیے ہیں، تاکہ کل کے دن اگر کوئی آدمی آ کر کہے گا آیت یہ نہیں یہ ہے، تو ایک آفیشیل نسخہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر اس کا کریکشن ہو سکے۔ کتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور آج بھی وہ مصحف میں سے 3 مصحف آپ کو تاشقند کے میوزیم میں، اور اسی طرح استانبول میں، اور انڈین برٹش لائبریری UK میں آپ کو وہ مصحف آج بھی نظر آئیں گے، اکارڈنگ ٹو ون ریسرچ، ایک ریسرچ کے مطابق۔ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جو مصاحف تیار کیے گئے اس میں سے 3 مصحف کا ذکر آج بھی ملتا ہے، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کا دور آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور، بنو امیہ کا یہ دور کے بعد بنو عباسیہ کا دور ہے۔ 656 میں جب یہ بغداد تباہ ہوا تو پھر یہ مصر چلے گئے، تو پھر مصر میں بنو عباسیہ کا پارٹ 2 کنٹینیو ہوا، یہاں تک کہ پھر سلطنت عثمانیہ آئی، پھر سلطنت عثمانیہ کے بعد پارٹ 2 سلطنت عثمانیہ 1924 تک۔ تو ہر زمانے میں جس کے بھی ہاتھ میں زمام آتی تھی، جو بھی جس ایریے میں مضبوط اپنے آپ کو پاتا تھا،
وہ کوشش کیا کرتا تھا، جو کچھ بھی آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے سے باقی ان سب کو جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے تیمور لنگ کے زمانے میں مصحف کو لے جا کر آج کے دور میں جو ترکمانستان کا جو ایریا ہے وہاں پر رکھ دیا گیا تھا ایک وقت پر، قزاقستان، ترکمانستان، ازبکستان۔ اور جب رشیا نے ان ایریوں کا انویژن کیا تو وہاں سے لے جا کر انہوں نے آج جو ماسکو یا سوویت یونین، اس زمانے میں سوویت یونین کا جو بھی اہم پایہ تخت تھا، اور آج کے حساب سے رشیا کا جو پایہ تخت ہے اس میں ایک میوزیم ہے، مصحف لے جا کر وہاں پر رکھ دیا۔ دیکھیں آپ، جو اسلام کے بارے میں اگرچہ کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ کتنے کین ہیں ہمارے مصحف کو اٹھا کر لے جانے میں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون ہمارے مصحف پر کیا کیا نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو لے جا کر ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ تاریخ قرآن مجید ڈاکٹر حمید اللہ، جو کہ اس دور کے ایک ایسے اسکالر ہیں جو اخبارات اور جہاں دیدہ شخصیت اور اخبارات پڑھنے میں اور اخبارات کے تراشے نقل کرنے میں بڑے ماہر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ دنیا کے کئی لوگوں سے ملے ہیں، ان کے ریسرچ اور ان کے انٹرویوز کو انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو تاریخ قرآن مجید میں لکھتے ہیں کہ مصحف جب وہاں پر گیا تو وہاں پر فوج کے کمانڈر جو تھے ایک مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مصحف یہاں پر کیوں ہے، ہمارا مصحف ہم کو واپس اپنے مسلم ملکوں میں لے جانا چاہیے۔ اور انہوں نے میوزیم کے باہر فوج کو کہا جیسے میں کہتا ہوں ویسا تم کو سننا چاہیے کہ نہیں؟ تو ساری فوج نے کہا ہاں، تو کہا تم یہی رکو، اور وہ پورے وہیں سے ادب سے ڈسپلن سے پوری فوج رک گئی، اور وہ اندر گئے، میوزیم میں گئے، اور میوزیم میں جا کر انہوں نے وہاں سے مصحف لیا اور پیچھے کے راستے سے نکلے۔ وہاں پر ٹرین کے پٹریاں بچھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ایک انجن ٹھہرا ہوا ہے، یا تو انہوں نے اس وقت پر سیکھا یا پہلے سیکھے ہوئے تھے، واللہ عالم۔ ٹرین کا انجن چلانا جانتے تھے، مصحف کو لیے اور اس انجن سے تیزی کے ساتھ اس کو چلاتے ہوئے ہوتے 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 مسلم ملکوں تک بہرحال پہنچ گئے۔ تو اس لحاظ سے مصحف واپس آیا، پھر تاشقند میں لا کر اس کو رکھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے چھینٹے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس پر خون کے چھینٹے گرے ہوئے آج بھی ملتے ہیں۔ دوسرا مصحف وہ ہے جو ترکی میں پایا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے لوگ ایک زمانے تک مسلمانوں پر وہ خلافت کی گدی پر فائز رہے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے بہت ساری نشانیاں جمع کی ہے، تو اس میں مصحف بھی ان کے نصیب میں آیا ہوگا، تو لہٰذا ایک مصحف وہاں پر بھی پایا جاتا ہے۔ اور برٹش جو رول کرنے والے پوری دنیا میں انویژن کرنے میں ماہر ہے، جیسا رشیا والوں نے انویژن کے دوران مصحف لے جانے میں کامیاب ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے برٹش والوں نے بھی وہ مصحف لایا ہوگا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ملتے کہ آخر وہ وہاں پر کیسے گیا۔ انڈین برٹش لائبریری میں ایک مصحف پایا جاتا ہے۔ ابھی آج کے دور میں بڑے بڑے پلاٹرز کے ذریعے سے ہرن کے اور بکری کے، مخصوص جانوروں کے چمڑوں کے اوپر باقاعدہ مصحف کو پلاٹر کے ذریعے سے کاپی کیا گیا، زیروکس نکالے گئے، اور آج ان کو شارجہ میوزیم میں اور قطر کے میوزیم میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہر دور میں قرآن مجید جو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، متواتر تواتر کے ساتھ جو پڑھا جا رہا ہے، اور حافظوں کی کثرت، آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ہر جگہ پر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، یہ خود ایک حفاظت کی دلیل ہے۔ اگر دنیا سے مصحف ختم بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو حافظوں کی مدد سے مسلمان پھر سے ایک مصحف تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی الحمدللہ اتنے جید جید حافظ موجود ہیں، ایک نہیں کئی کثیر تعداد میں ہیں۔ صرف شکاگو کے اندر 40 مسجدیں ہیں، جب رمضان مبارک آتا ہے تو تراویح کے لیے 40 حافظوں کو تو موقع ملتا ہے، کئی حافظ تو ابھی ترستے رہتے ہیں ان کو موقع مل جائے۔ یعنی حافظوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن مسجدوں کی تعداد کم پڑ رہی۔ حیدرآباد کے اندر 700 سے زیادہ مسجدیں، ایسا ہر شہر کی، ہر گاؤں کی میں اگر بات کرتے جاؤں، ہر جگہ پر حافظ زیادہ ہے، مسجدیں کم ہیں۔ 52 مسلم ممالک کی اگر میں بات کروں گا، کتنے شہر ہیں، کتنے گاؤں ہیں، کتنے حافظ ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی کتابوں کے بارے میں وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ تو قرآن مجید کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے۔ یہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کفار قریش کو یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج دیتے ہیں، کہتے ہیں سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 23-24، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم کو شک ہے، کس بارے میں شک ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ہم نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے نہیں اترا، اس بارے میں اگر تم کو شک ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، شک ہے اگر تم کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم ایک سورہ لے کر آؤ۔ اگر ایک انسان نے بنایا ہے تو تم بھی تو انسان ہو۔ اگر کسی نے بھی کمپیوٹر کی ایجاد کی، اس کے بعد کتنے کمپیوٹر نکل گئے، کیونکہ انسان نے نکالا ہے تو پھر اور زیادہ کمپیوٹر نکالنا کیا مشکل ہے۔ پہلی مرتبہ ایک آدمی اگر ایک چیز لا رہا ہے، پھر ویسا دوسرا آدمی لاتا ہے، بلکہ بعض اوقات لانے والا بعد والا اس سے بہتر لاتا ہے، تو بھئی تم بھی تو عرب ہو، تم عربی زبان کے شہسوار ہو۔ الف لام میم، یہی تو وہ حروف ہے جس سے قرآن مجید کے اندر جو کلام ہے، اس کا جو پیرایا ہے، وہ انہی کلمات سے، انہی حروف سے تو بنا ہے۔ تمہارے پاس امرؤ القیس ہے، بڑے بڑے شاعر ہیں، معلقات کے لکھنے والے، تم عرب کے لوگ ہو، دا جواب تو دے دو۔ تو اس زمانے میں جو معلقات لکھنے والے موجود تھے، انہوں نے جواب تو نہیں دیا، بلکہ اس میں سے ایک صاحب معلقہ نے، عرب کی شاعری کرنے والے بڑے سورما نے تو اسلام ہی قبول کر لیا، اور ان سے کہا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد تھوڑی اپنی شاعری سنا دو، تو انہوں نے کہا ابعد القرآن، کیا قرآن مجید کے بعد بھی کوئی شاعری میں مزہ آتا ہے کیا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ اس زمانے میں کوئی عرب کے لوگ جواب نہیں دے سکے، تو آج کے دور میں کون جواب دے سکے گا؟ تو ایک سمپل لاجک ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، تو پھر کوئی جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ کلام رمضان المبارک میں اترا ہے، اس سے رمضان المبارک کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی تمازت اور اس کی گرماہٹ کو اور بڑھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔